وہ کہتے ہیں نا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، عزت گئی، وقار گیا، دبدبا گیا، چودراہٹ گئی، یہاں تک کہ برانڈ نیو جہاز گئے، عسکری برتری کے دعوے گئے، لیکن کمال یہ ہے کہ اکڑ باقی ہے، کھسیانہ پن باقی ہے اور کھوکھلی دھمکیاں باقی ہیں۔ شرمندگی چھپانے کے لیے اپنے قد سے اور حد سے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ شکست خوردہ بھارت کے شکست زدہ آرمی چیف جنرل اپیندرا دویدی نے کل ایک مضحکہ خیز اور حیران کن دھمکی دی کہ پاکستان انتخاب کرے کہ وہ جغرافیے میں رہنا چاہتا ہے یا پھر تاریخ میں رہنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا جنرل دویدی کے مارکہ حق میں ہزیمت کا 1 سال مکمل ہوا ہے، اور اس ریئلٹی چیک کے بعد اب بھارت میں RSS جیسی تنظیم اور معتدل اور معقول آوازیں پاکستان سے مذاکرات کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن جنرل دویدی کو اس ہزیمت کی شرمندگی سے نکلنے کے لیے اتنی بڑی دھمکی اور للکار دی جو ان کی کمزور سی چھاتی کے شایان شان نہیں۔ جنرل اپیندرا دویدی نے شاید یہ بیان دیتے وقت وردی کی طاقت تو محسوس کی ہوگی، مگر تاریخ کا وزن نہیں۔ یہ کہنا کہ پاکستان فیصلہ کرے کہ اسے جغرافیے کا حصہ رہنا ہے یا تاریخ کا، صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ اس تکبر کی آواز تھی جو دہلی کے ایوانوں میں برسوں سے پل رہا ہے۔ وہ تکبر جو سمجھتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا سورج صرف بھارت کے آسمان پر طلوع ہوتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ نعرے نہیں مانتی، تاریخ نتائج مانتی ہے، اور نتائج یہ کہتے ہیں کہ جس پاکستان کو مٹانے کی بات آج بھارتی آرمی چیف کر رہے ہیں، اسی پاکستان نے ہر جنگ، ہر دباؤ، ہر سازش اور ہر جارحیت کے بعد خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط ثابت کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ بھارت نے گیدڑ بھپکیوں کا سہارا لیا ہو، کبھی سرجیکل سٹرائک کا شور، کبھی بالا کوٹ کی بڑکیں، کبھی میڈیا سٹوڈیوز میں جنگی موسیقی، اور اب ایک ایٹمی ریاست کو جغرافیے سے مٹانے کی بات۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر بھارت کو بار بار یہ اشتعال انگیز زبان کیوں بولنا پڑتی ہے؟ کیا اس لیے کہ مارکہ حق میں اس کا غرور ٹوٹا؟ کیا اس لیے کہ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ پاکستان صرف دفاع نہیں کرتا، جواب بھی دیتا ہے؟ یا اس لیے کہ دہلی کو احساس ہو چکا ہے کہ طاقت کا وہ یک طرفہ بیانیہ جو برسوں میڈیا اور پروپیگنڈے سے بنایا گیا اب حقیقت کی دیوار سے ٹکرا رہا ہے؟ مارکہ حق صرف بارود کی جنگ نہیں تھی، وہ اعصاب کی جنگ تھی، عزائم کی جنگ تھی، اور اس جنگ میں بھارت نے پہلی بار محسوس کیا کہ پاکستان کو دبانا اب اتنا آسان نہیں رہا۔ انہیں یقین تھا کہ چند حملے، چند میزائل، چند دھمکیاں پاکستان کو خوف زدہ کر دیں گی، مگر ہوا کیا؟ جو قوم خود کو خطے کا ناقابل تسخیر طاقتور سمجھتی تھی، اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ جواب صرف تعداد سے نہیں دیا جاتا، حوصلے، حکمت عملی اور یقین بھی جنگ جتواتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھارتی قیادت کے لہجے میں غصہ بھی ہے، جھنجھلاہٹ بھی، اور شکست کی خفت بھی۔ ISPR نے بھارتی آرمی چیف کے بیان کا جواب دیتے ہوئے بالکل درست کہا کہ پاکستان نہ صرف ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے، بلکہ جنوبی ایشیا کی جغرافیے اور تاریخ کا ناقابل تردید حصہ بھی۔ یہ جواب صرف سفارتی موقف نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی، کیونکہ پاکستان کسی حادثے کا نام نہیں، یہ لاکھوں قربانیوں، ایک نظریے اور ایک قومی عزم کا نام ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی قیمت ادا کی، اپنے شہر جلتے دیکھے، اپنے جوان شہید کروائے، اپنی معیشت کو نقصان اٹھاتے دیکھا، مگر پھر بھی کھڑا رہا۔ اور دوسری طرف بھارت پر ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی، سرحد پار ٹارگٹ کلنگز اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے الزامات مسلسل لگتے رہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندوتوا ذہنیت آج بھی پاکستان کے وجود کو دل سے قبول نہیں کر سکی۔ 8 دہائیاں گزر گئیں، جنگیں ہوئیں، معاہدے ہوئے، ایٹمی توازن قائم ہوا، مگر دہلی کے کچھ حلقے اب بھی اسی زوم میں مبتلا ہیں کہ دھمکیوں سے خطے کا جغرافیہ بدلا جا سکتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جنوبی ایشیا کا امن دھمکیوں سے نہیں، برابری کے احترام سے آئے گا۔ ایٹمی طاقتیں ٹی وی سکرینوں پر جنگی نعرے لگا کر عظیم نہیں بنتی، تحمل، تدبر اور ذمہ داری سے بنتی ہیں۔ پاکستان نے واضح پیغام دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر کمزور نہیں، ہم مذاکرات چاہتے ہیں مگر دباؤ قبول نہیں کریں گے،
اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو دھمکا کر جھکایا جا سکتا ہے تو شاید اسے مارکا حق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی مارکا نے ایک بات ہمیشہ کے لیے واضح کر دی: یہ قوم خاموش رہ سکتی ہے مگر خوف زدہ نہیں ہو سکتی۔ ISPR نے نپے تلے الفاظ اور انداز میں بھارتی آرمی چیف کو ان کی دھمکی بلکہ گیدڑ بھبکی پر تسلی بخش جواب دیا ہے، لیکن بھارتی آرمی چیف یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر وہ پھر خواہاں ہیں تو یہ قوم اور اس کے بہادر افواج مارکا حق کی تازہ ترین تاریخ دہرانے کے لیے بنیان المرصوص تیار ہیں۔ ہم ایک بار پھر یہ مناظر بھی دیکھنے کو تیار ہے اور یہ مناظر بھارت کو یاد رکھنے چاہیے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کی حکومتی پابندی نے تاجر برادری کی کمر توڑ دی ہے۔ عید قریب ہے، بازار سجے ہیں لیکن خریدار پریشان اور دکاندار بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ مہنگائی کا رونا روئیں یا اپنا کاروبار چلائیں، اسلام آباد کا کاروباری طبقہ شدید پریشان ہے، جبکہ عوام کو عید کی شاپنگ کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے سبب پاکستان میں حکومت نے 7 اپریل 2026 سے تمام مارکیٹیں، بازار اور شاپنگ مال رات 8 بجے جبکہ ریسٹورانٹس اور شادی ہال رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن عید قریب آتے ہی پنجاب، سندھ، KP، بلوچستان، آزاد کشمیر میں کاروباری پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، جبکہ اسلام آباد میں یہ پابندیاں بدستور جاری ہیں۔ ریٹیل تنظیموں کے مطابق شام 8 سے 10 بجے تک خریداری کا پیک ٹائم ہوتا ہے اور جلد بندش کے بعد روزانہ سیلز میں تقریباً 25 سے 35% کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ تاجروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں دفاتر سے لوگ عموماً شام کو فارغ ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ خریدار رات کے اوقات میں آتے ہیں۔ جلد بندش سے شاپنگ مالز، کپڑوں، جوتوں، الیکٹرانک سمیت دیگر کاروبار متاثر ہوئے۔ دوسری جانب صنعتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ اس پالیسی کے اثرات یکساں نہیں ہیں، کیونکہ ٹیکس ادا کرنے والے باقاعدہ کاروبار اس کا زیادہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، جبکہ غیر رسمی شعبے مقررہ اوقات کے بعد بھی اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر باقی صوبوں میں پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں تو اسلام آباد کے تاجروں کو ریلیف کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید قریشی صاحب، ہیں سندھ کے صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران۔ بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کا۔ کراچی میں تو بہرحال پابندی ہٹا دی ہے سندھ حکومت نے۔ کاشف چودھری صاحب موجود ہیں، صدر مرکزی تنظیم پاکستان اسلام آباد سے ہیں۔ بہت شکریہ کاشف چودھری صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو کاشف صاحب آپ سے جان لیتے ہیں، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، چھوٹے بڑے سب شہر جو ہیں وہ پابندی سے مستثنا ہو گئے ہیں اگلے کم از کم اب 10-12 دن کے لیے، لیکن جو پابندی یہاں برقرار ہے کس طرح سے کوئی نقصان آپ کو ہو رہا ہے؟ حکومت سے آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے وزراء سے کہ بھائی ہم پہ بھی یہ 10-12 دن 15 دن پابندی ہٹا دی جائے؟ سب سے پہلے تو میں پنجاب حکومت، سندھ حکومت، خیبر حکومت، بلوچستان حکومت اور آزاد کشمیر حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے مطالبے کے اوپر 15 تاریخ کو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا اور تمام تر کاروباروں کو آزاد وقت کے ساتھ مکمل کاروبار کی آزادی دی تاکہ عید کی خوشیوں کے موقع پر شہری آزادی سے خریداری کر سکیں اور تاجر بھی عید کی خوشیوں کے اس موقع کے اوپر اپنے سیزنل کاروبار کو پورے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔